السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ایک بات سوچتا ہوتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر 80% مسلمان رہتے ہیں تو اس 80% میں سے کم 50% نے کل کا میچ دیکھا ہوگا جو پاکستان اور انڈیا کا ہوا۔ میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن اس 50% میں سے کم از کم 5 سے 10% کے درمیان ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہوگا، جنہوں نے ظہر اور عصر کی نماز ادا کی ہوگی۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے میں اس کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہوں۔ جو انسان محفل کے اندر میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر اپنی محفل میں کرتا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے، ہم چاہتے ہیں کوئی بھی کرکٹ میچ ہو، پاکستان انڈیا کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، ہمیں وہ کامیابی ملے۔ کامیابی دینے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کامیابی یا ناکامی نہیں دے سکتا۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو اگر اگنور کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے امید یہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تجھے بلا دیا ہے تو مجھے لیکن یہ کامیابی بھی چاہیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ان نوجوانوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ جو جھنڈ کے جھنڈ لگا کر کھڑے ہیں، جو جھنڈ کے جھنڈ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف میچ کو دیکھ رہے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، آواز تھوڑی سی ہلکی کر لیتے ہیں، لیکن نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی کسی قسم کی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ بس کامیابی چاہیے، اللہ تعالیٰ بس اس میچ میں ہمیں جیت چاہیے۔ کیسے چاہیے جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کر رہے؟ جس اللہ سے ہمیں کامیابی چاہیے ہم اسی اللہ کو یاد نہیں کر رہے۔ ایک انسانوں کی فطرت آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس سے مطلب ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ کتنا میٹھا ہو جاتے ہیں، کتنا ہم اس کا ہر بات مانتے ہیں، اس کے سامنے جی جی حضور جی جی حضور کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے کوئی بڑا مطلب اگر نکالنا ہو۔ یہ بات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی کامیابی اگر چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا پڑے گا۔ ہم ظہر اور عصر کی نماز کو، پکی بات ہے یہ بات میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ 5 سے 10% بلکہ 7-8% لوگ ہوں گے جنہوں نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی ہوگی، نہیں تو زیادہ تر لوگوں نے نہیں نماز پڑھی۔ جو روٹین میں نمازیں پڑھتے ہیں انہوں نے اس دن بھی نمازیں ترک کر دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بلا کے کامیابی مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اچیومنٹ چاہیے۔ پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، اس بات کا اس سے تعلق ہے یا نہیں، مجھے نہیں اس بات کا پتہ، لیکن میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا کہ اسرائیل کی وزیر اعظم نے کہہ دیا تھا کہ اگر مسلمانوں کی فجر کی نماز جمعے کی نماز کے برابر ہو جائے نا تو اس دن اسرائیل ختم ہو جائے گا، اس دن اس دنیا سے یہودی کافر ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم کس چیز سے غافل ہیں؟ وہ جب کافروں خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک مسلمان اپنا نفس نہیں مارے گا، جب تک مسلمان اپنا آپ نہیں مارے گا، اپنی میں نہیں مارے گا، اپنی خواہشاتوں کو ترک نہیں کرے گا، تب تک یہ کافر ہمارے اوپر راج کرتے رہیں گے۔ تو وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ تو اس چیز کا خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اس دن ختم ہو جائیں گے، ہار جائیں گے، مسلمان ہمارے اوپر غلبہ پا جائیں گے۔ لیکن ہمیں کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تجھے یاد نہیں کرنا لیکن تجھ سے یہ چیز بھی چاہیے۔ یہ کیسی بات ہے؟ ہم انسان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تجھے گولی بھی مارنی ہے اور تجھ سے میں نے یہ چیز بھی حاصل کرنی ہے؟ وہ آگے سے ڈبل اکڑے گا، وہ آگے سے کہتا ہے تو مجھ سے لے کے دکھا، تو مجھ سے اب لے کے دکھا۔ کیسے لے سکتا تو مجھ سے یہ چیز؟ ایک تو آگے سے دھمکی دے رہا مجھے اور اوپر سے کہہ رہا ہے میں تجھ سے یہ چیز لے کے دکھاؤں گا۔ تو ذرا سوچیں کہ وہ رب العالمین جو اس پوری کائنات کا بنانے والا، اس پوری کائنات کو نوازنے والا، اس پوری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، کامیابیاں دینے والا صرف اور صرف ایک اللہ، تو ہم اسی اللہ کو اگنور کر کے اور اسی اللہ سے امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجھ سے یہ چیز بھی چاہیے، دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ کس قسم کی دعائیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مدد حاصل کرنی ہے، اگر اپنی دعا قبول کروانی ہے تو نماز کے ذریعے کرواؤ، نماز پڑھو، دعا کرو، میں تمہاری دعا سنوں گا۔ لیکن جو انسان صبح انہوں نے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ فجر کی نماز جاتی ہے جائے، ظہر کی جاتی ہے جائے، میچ زیادہ امپورٹنٹ ہے، عصر کی جاتی ہے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کا قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اپنی درمیان والی نماز کی حفاظت کرو۔ قرآن پاک کے اندر حدیث بھی نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ نماز اگر پہلی 2 اور اینڈ والی 2، لیکن درمیان والی جو ایک ہے نا عصر کی، یہ نہ کبھی بھی چھوڑنا۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں میچ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عصر کی نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو کامیابی اور ناکامی اسی وجہ سے ملتی ہے، تو ناکامی تو پھر ہماری قسمت کے اندر آنی تھی۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے
کہ ایک کروڑوں مسلمان ہیں، ان کو میچ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے میرے سامنے سر جھکانے کی ذرا بھی فرصت نہیں نکالی، اپنے نفس کو نہیں مارا۔ تو آگے ابھی بڑے میچ آنے ہیں، آگے بڑی زندگی پڑی ہے، بڑے میچ ہونے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اگنور کر کے کامیابی نہیں کبھی بھی مل سکتی۔ اگر آپ کو اتنا ہی کرکٹ سے لگاؤ ہے تو اپنے لیے دعا کریں، اپنی ٹیم کے لیے دعا کریں۔ کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا۔ اگر اتنا ہی زیادہ پیار ہے، یا تو پھر یہ ہے کہ مسلمانی سے ہم انکار کر دیں کہ اللہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے تیری نماز کو اگنور کر دیا دنیا کی خاطر، تو ہم تجھ سے کامیابی کا سوال بھی کر رہے ہیں۔ یا اگر ہم مسلمان خود کو کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق جو ہیں وہ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ بدلے میں ہمیں دنیا کی بھی کامیابی دے گا اور انشاءاللہ آخرت کی کامیابی بھی دے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن لگائے رکھو، انہیں کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے، کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ مست رکھو، اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لگاؤ ان کو، طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ۔ یہ تمام دھندے اس لیے ہیں، یہ اس میں مگن رہیں حیوانوں کی طرح۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ان کے پروٹوکولز میں ہے، اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو، انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں۔ حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔